अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी मसरूफियत के दिनों में मेरा साथ दिया, मेरा इंतज़ार किया और ये जो आप लोग की फेवरेट वीडियो है जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ उसके लिए वेट किया। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, योर क्वेश्चंस एंड आवर आंसर्स पार्ट 10। बी हैप्पी ने पूछा है कि सलाम, मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और बेबी बहुत नीचे की तरफ जोर लगाता है, क्या ये कोई खतरे की बात है? तो ये चीज़ आपको डॉक्टर को ज़रूर बतानी चाहिए जब आप विजिट करें, क्योंकि कई बच्चे 7 महीने में हो जाते हैं। इसलिए इस तरह की जब आपको प्रॉब्लम फील हो तो आप एक दफ़ा एहतियातन चेक करवा लिया करें, और अगर डॉक्टर कहे कि ऐसी कोई बात नहीं तो फिर आप थोड़ी सी दवाई करवा लें। इजी कुकिंग ने पूछा है, और मुझे हेमोराइड पाइल्स का मौका निकला था, उठते बैठते उठा बैठा नहीं जाता, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, ये कैसे ख़त्म होगा? क्या खाऊं पीऊं? और इसके साथ क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? जी, नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल है क्योंकि उसका पाथ अलग है, इसका पाथ अलग है, और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ट्रीटमेंट आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करवानी चाहिए। और उठते बैठते अगर प्रॉब्लम है तो आपको एक्सटर्नली लगाने के लिए जेल्स वगैरह मिलती हैं, वो डॉक्टर से लीजिए और उसको आप यूज़ कीजिए, और स्पाइसी खाने कम कर दें और फाइबरस फूड खाएं, और हमारी वो वीडियो देखिए जिसमें हमने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया है, तो उसमें जो फूड्स रेकमेंड की हैं वही आप खाएं। सैयद आबी ने पूछा है कि इस्लाम, मैं मेरी पीरियड डेट 16 थी लेकिन मुझे आई नहीं अभी तक, और मुझे लेफ्ट साइड पे पेन भी हो रही है ट्यूब में, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करूं? प्लीज डिटेल बता दें। जी, आप जरूर टेस्ट करवा लें और इस पेन का रीजन भी मालूम करें। अब्दुल्ला ने पूछा है कि ऑपरेशन के बाद हमल रोकने के लिए कौन सी टैबलेट या इंजेक्शन लगाना चाहिए, और कोई तरीका हो, और कितना मदर्स ठीक हमल रोकना चाहिए, मंथ्स तक हमल रोकना चाहिए? जी, बच्चों के दरमियान 2 साल का गैप तो लाजमी होना चाहिए, और अगर बेटी हो तो 2.5 साल का तो लाजमी होना चाहिए गैप। उसकी रीज़न है कि इतनी देर तो अल्लाह ताला ने भी कहा है आपको कि दूध पिलाएं बच्चों को, और दूध पिलाने से मदर को वैसे भी कमज़ोरी रहती है, तो इसलिए आपको चाहिए कि इतनी देर ज़रूर वेट करें। बाकी आपको कोई चीज़ें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा लाइव सेशन देखिए जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग। अब्दुर्रहमान भट्ट ने पूछा है कि मेरा बेटा 4 माह का है, जब से पैदा हुआ है रेशा है, उससे हर वक्त मुंह से निकलता रहता है, जब उसकी प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, उसको चेक करवाइए, क्योंकि ज्यादा रेशा बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता, वो वीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन घर में आप उसको स्टीम दिला सकती हैं और नेबुलाइज करवा सकती हैं, वो आप करवाइए। स्वीटी खान ने पूछा है कि मैम, माई बेबी इज 6 मंथ ओल्ड, मैं उससे अपना फीड करवाती हूँ, साथ से रिलैक भी देती हूँ, मैं साथ में उससे डब्बे का दूध दे सकती हूँ या अपनी ही फीड करवाती रहूँ? जी, अगर आपको अपना दूध आता है तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है, और वैसे भी अब वो खाने पीने लग गया है तो अब उसको ज्यादा आप सेमी फ्लूइड्स दीजिए और ज्यादा अपना दूध ही दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसकी भूख नहीं उतरी या ऐसा कोई रीजन है तो फिर आप उसको दे सकती हैं, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। मारिया रफीक ने कहा है कि मैम, मेरा बेटा बहुत रोता है, 3 दिन बाद पोटी करता है और 2 मंथ का है, प्लीज बताइए मैं क्या करूं? जी, उसको कॉलिक मसाज दीजिए और उसको ग्राइप वाटर भी दीजिए नीम गर्म करके, इससे उसको बेहतर होगा, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा तंग कर रहा है और इसलिए वो रोता है। आप उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें कि वो क्यों रोता है। सना नाज ने पूछा है कि मैम सलाम, मेरी बेटी ने एक पैर उठा कर चलती है, उसके लिए कुछ बताएं। एक पैर उठा कर मीन मुझे समझ नहीं आई, एक पैर उठा के चलती है, इस बात से क्या मतलब है आपका? हसन अहमद ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेटा 4 मंथ का है, रात को बहुत सही सो नहीं पाता, तो आप हमारी वो वीडियो देखिए जिसपे मैंने आपको बेबी की नाइट रूटीन बनाने के बारे में गाइड किया है। मिसेस सोमूरो ने पूछा है अस्सलाम वालेकुम, मुझे 16 वीक स्टार्ट है पर अभी बेबी मूवमेंट नहीं होती, बेबी मूवमेंट कब स्टार्ट होती है? जी, ये कई फीमेल्स को 24 वीक तक जाकर होती है, इसलिए आप इसको इजी लीजिए। एसेड ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा 37 वीक स्टार्ट हुआ है, डॉक्टर ने चेक किया है, हेड अभी फिक्स नहीं हुआ, तो इसके लिए कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए? जी, हमारी एक्सरसाइजेस रेकमेंडेड हैं वीडियो के थ्रू, आप उनको देखिए और वो स्टार्ट कर दीजिए। इजी कुकिंग ने पूछा है कि हेलो मैम, मैंने आपसे पूछना था कि मेरी LMP डेट 13 मई है, कंसेप्शन डेट क्या होगी मेरी? इस टाइम मैं किस वीक में
हूँ 6/1/2020 को मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था 31st वीक 5 डे, और दूसरी लाइन में साथ ही लिखा था 32 वीक्स 5 डेज। इस टाइम में कौन से वीक है, ड्यू डेट, कंसेप्शन डेट क्या है? कंसेप्शन डेट तो मैं नहीं बता सकती आपको, इसलिए कि ये तो अल्लाह ही जानता है कि आपकी ओव्यूलेशन डे क्या था। जो दिन आपका ओव्यूलेशन का होगा उसके आसपास ही आपका कंसेप्शन डे होगा, तो ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको आपकी ड्यू डेट बता सकती हूँ। आपकी ड्यू डेट तकरीबन 21 फरवरी बनती है, उस हिसाब से अपने वीक निकाल लीजिए। एलवी हैदर ने कहा है कि मैम मेरा 35 वीक है, लास्ट डे है, कल मेरी टांगों में बहुत दर्द होता, कमर में और मैदे में भी दर्द होता रहता है। डॉक्टर ने वॉक करने को कहा, मगर मुझसे जरा सा चलने से ही शदीद दर्द शुरू हो जाता है, वेजाइनल पेन और कूल्हों में दर्द होता है, वॉक नहीं कर सकती। देखिए, इसके लिए आप अपनी साथ साथ दवाई करवाया करें और मसाज करवाया करें, लेकिन वॉक तो करनी पड़ेगी। आप तेज तेज ना भी करें, चीजों को पकड़ के हल्का हल्का चलें, लेकिन वो आप करें, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूरी होता है। बाकी जो आपकी कमर और मैदे वगैरह में पेन है वो इसलिए है कि यूट्रस ने जगह ज्यादा घेर ली है और आपकी जो बाकी ऑर्गन्स है उसकी वजह से तंग हो रहे हैं। लेट्स ग्लो टुगेदर ने कहा है कि सलाम, मैं 28 वीक प्रेग्नेंट हूँ, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ इसी वीक में, तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एक्सेस में आया है जो कि 22.4 cm है। डॉक्टर ने कहा बहुत ज्यादा नहीं है ये, प्लीज गाइड करें, मैं बहुत टेंस्ड हूँ, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या मैं 3D स्कैन करवाऊँ या फिर कुछ और? प्लीज गाइड मी, मुझे अलग से कोई सिम्टम्स नहीं है जो मैं कहूँ कि अनयूजुअल हो, प्लीज गाइड मी। लेट्स ग्लो टुगेदर, आप हमारी वो वीडियो देखिए जिसमें हमने आपको इंडेक्स, जो फ्लूइड का इंडेक्स ज्यादा हो जाए तो उसके बारे में गाइड किया है। उसमें हमने उसके बारे में पॉसिबिलिटीज भी बताई हैं और उसके बारे में डिटेल से बताया है। अदरवाइज अगर डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत ज्यादा नहीं है तो आप अभी दुआ कीजिए अल्लाह से, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, लेकिन एहतियातन आप हमारी वो वीडियो देख लीजिए। आकाश आरिफ ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम आपी, मी बेबी 3 माह की होने वाली है, वो कुछ दिनों से कम फीड कर रही है, अब तो मुंह भी नहीं लगाती, मैं क्या करूं, क्या वो दूध पिए? जी, डॉक्टर से आप ऐसी मेडिसिन ले सकती हैं जिससे बच्चे को भूख लगती है। अगर आपको लगता है कि बच्चे की भूख कम हो गई है तो आप उसके लिए वो सिरप ले लीजिए, उससे पीने से बच्चे की हेल्थ अच्छी हो जाती है और वो दोबारा से खाने पीने लगता है। मोहम्मद अब्दुल्ला ने पूछा है कि डियर मैम हाउ आर यू, मुझे 4 C-सेक्शन से बेटी हुई है, 8 डेज हुए हैं, मुझे बहुत वीकनेस फील होती है, मैं फीड भी करवाती हूँ, दूध की क्वांटिटी बहुत कम है, प्लीज टेल मी कौन सी फूड रिस्क विंटर में, क्या मैं कैरेट जूस, दूध वगैरह पी सकती हूँ? जी, कैरेट जूस आप पीना चाहती हैं तो जरूर पिए, लेकिन ठंडा ना हो, और दूध पीने पे तो आपको बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती हूँ मैं। और बाकी आप हमारी वो वीडियो देखिए जिसमें हमने आपको दूध बढ़ाने के बारे में टिप्स बताई हैं, टिप्स फॉर लैक्टेटिंग मदर्स के नाम से, आई थिंक सो। उसमें हमने तमाम पॉसिबल फूड्स वगैरह बताए हैं और गाइडेंस दी है, उसको जरूर देखिए। और उसमें हमने कुछ कॉटन के साथ गर्म करके चेस्ट पे लगाने के लिए भी बताया है, उसको भी देखिए। उमर ने पूछा है कि मैम किस वीक में डॉक्टर C-सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी का बता देते? जी देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है क्योंकि हर औरत का डिफरेंट सिस्टम होता है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। कई फीमेल्स की बोन नैरो होती है जो कि बहुत अर्ली स्टेजेस पे डॉक्टर्स देख लेती हैं और उनको वेरी फर्स्ट ही बता देती हैं कि आपका C-सेक्शन ही होगा। अदरवाइज जो सेकंड पॉसिबिलिटी होती है वो 9th मंथ के वेरी स्टार्ट में डॉक्टर बता देती हैं कि बच्चे ने अपना हेड फिक्स किया है या नहीं, अगर नहीं किया तो C-सेक्शन होगा, अगर कर लिया है तो पॉसिबिलिटी होती है नॉर्मल डिलीवरी की। लेकिन अगर उसके बाद भी पॉसिबिलिटी होती है कि एट द स्पॉट कोई मसला आ जाए या आपको एकदम से सडन C-सेक्शन करना पड़े तो उसके लिए बहुत सारी कॉजेज होती हैं, इसलिए इसके बारे में परफेक्टली कोई टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। अरूज फातिमा ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, उम्र की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए, और मेरा बेटा माशाल्लाह 4 मंथ का होने वाला है, क्या मैं उससे सेमी लिक्विड दूं और सेमी लिक्विड में क्या दूं, फीड छोड़ दे है, फीडर प्रॉपर नहीं पीता। अरूज फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जब आप लोग मुझे इस तरह से याद रखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे फील होता है कि आप लोग जैसे मेरे अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं। बाकी आपका बेटा माशाल्लाह 4 मंथ का हो चुका है, आप उसको चावलों वाला सिरिलैक दें और दूध में बिस्किट डिप करके या रस डिप करके भी दे सकती हैं, ब्रेड डिप करके भी दे सकती हैं, और इसके अलावा आप हमारी 4th मंथ की बेबी वाली वीडियो भी देखिए, उसमें उससे भी आपको गाइडेंस मिलेगी। और दूध उसको छुड़ाएं नहीं,
ہیں اگر وہ فیڈر نہیں پیتا تو اس کو کپ کے ذریعے یا اس کو اسپون کے ذریعے پلائیے، کیونکہ دودھ بچے کی بونز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ سمیہ خان نے کہا ہے آفٹر 2 months آف سی سیکشن اسٹل مجھے لیگز میں پین ہوتا ہے اینڈ بیک میں بھی، اینڈ بیلی کب تک سیٹ ہوگا، ایپیڈور لگا تھا اینڈ فیملی پلاننگ کے لیے 16 میں کون سا چوز کروں، کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا طریقہ وداؤٹ سائیڈ افیکٹ ہے اور سوٹ کرے گا؟ جی میری سجیشن تو یہی ہے کہ جو آپ کا میل پارٹنر ہے وہ پروٹیکشن یوز کرے، سب سے بیسٹ یہی ہے، کسی میڈیسن اور کسی ٹپ کی طرف مت جائیے، لیکن اگر وہ کوآپریٹو نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی ان پاسبلٹیز میں سے جا سکتی ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے جو پوچھی ہے کہ لیگز میں پین ہے اور کمر میں پین ہے، تو یہ ابھی آپ کو بہت دیر ہوگی، اور اس کے لیے ٹپ جو آپ کو میں دے سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو کام بھی کریں اپنی کمر کو اسٹریٹ کر کے کریں، کبھی بھی کمر کو بینڈ کر کے کام نہ کریں۔ جیسے ہی آپ کی کمر بینڈ ہوگی آپ کی کمر میں درد سٹارٹ ہو جائے گی، اور جب بھی بیٹھیں تو کمر کے پیچھے کوئی پلو وغیرہ رکھ کے بیٹھیں تاکہ آپ کی بیک بون کو سہارا رہے۔ کیوٹ بیبیز نے پوچھا ہے کہ اسلام میم میرے 3 month پہلے ٹوینز بیٹے ہوئے ہیں سی سیکشن سے، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے پی جب آتا ہے تو روک نہیں سکتی اور دونوں اور گردوں میں بھی اکثر درد ہوتا رہتا ہے، بار بار آتا ہے، پانی بھی پیتی ہوں پر کوئی خاص فرق نہیں۔ جی آپ کو انفیکشن ہو چکا ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے ڈاکٹر کو چیک کروائیے، اور اگر وہ آپ کو ریکمینڈ کریں تو ضروری ٹیسٹ کروائیے تاکہ آپ پتہ چل سکے کہ آپ کو کس حد تک انفیکشن ہے، تو آپ کو اس حساب سے دوائی دی جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈاکٹر فزیکلی دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں، میں ایسے آپ کو زبانی آپ کی حالت دیکھے بغیر بتا نہیں سکتی کہ آپ کو کتنی زیادہ پرابلم ہے۔ گلشن مزمل نے کہا ہے اور آپ ہی میں ملتانی مٹی کھانے لگی ہوں، زیادہ نہیں، بس دن میں ایک بار، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، جب میں 35 ویک سٹارٹ ہوا ہے تب سے کھانے لگی ہوں، اور پلیز اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے دیں پلیز، یا بتا دیں آپ کہاں رہتی ہیں۔ جواب تو مجھے ذرا فنی آیا تھا کہ میں اس دنیا میں ہی رہتی ہوں، لیکن ایکچولی میں لاہور میں رہتی ہوں، گلشن راوی میں رہتی ہوں، اور کانٹیکٹ نمبر میں اس لیے نہیں دیتی کیونکہ اس طرح پھر مجھے فون پہ بہت زیادہ کالز آئیں گی اور بہت زیادہ میسیجز آئیں گے، تو پھر میرے جو دوسرے امپورٹنٹ میسیجز ہیں میں ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پاؤں گی کہ وہ کون سے ہیں، اس وجہ سے میں اپنا کانٹیکٹ نمبر نہیں دیتی۔ ادروائز آپ لوگ مجھے فیس بک کے ان باکس کے ذریعے یا کامنٹس کے ذریعے یا لائیو سیشنز کے ذریعے کیچ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ نے جو پوچھا ہے آپ ملتانی مٹی کھاتی ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو مت کھائیں، کوشش کریں کہ اس کا کوئی نعم البدل ڈھونڈیں، یا منہ میں کوئی ایسی چوئنگم یا ایسی کوئی چیز رکھ لیں جس سے آپ کا دھیان بٹ جائے اور آپ کا دل اس طرح کی چیز کھانے کو نہ کرے، کیونکہ اگر اس سے آپ کو موشن وغیرہ لگ گئے تو پھر آپ کی بیبی کی ہیلتھ کو خطرہ ہوگا۔ دل دارا نے پوچھا ہے کہ آئی ایم 34 ویکس اینڈ 3 days پریگننٹ، میرا بیبی بہت پوزیشن چینج کرتا رہتا، الٹرا ساؤنڈ میں کبھی بریچ تو کبھی سیفیلک، لاسٹ الٹرا ساؤنڈ 33 ویک میں ہوا تب سیفیلک تھا، اب جو نیچے موومنٹ فیل ہو رہی ہے جس سے بریچ ہے یا کا پوزیشن چینج کرے گا، سو ورڈ، باقی سب نارمل ہے۔ جی ابھی کچھ ویکس ہیں آپ کے پاس، 2 ویکس تقریباً ہیں آپ کے پاس، اس میں وہ انشاءاللہ اپنی فائنل پوزیشن لے لے گا، اور آئی ہوپ سو کہ اللہ آپ کے لیے بہتر کرے۔ ہنا کانت نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میرا بچہ 2 ویک کا ہے اور میں اسے لیکٹوجن ملک دے رہی ہوں، پلیز مجھے یہ بتائیں میں کتنی مقدار اور کتنے آورس کے بعد ان کو یعنی کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ تھینک یو جی، 2 گھنٹے کے گیپ سے آپ نے 2 ounce دودھ دینا ہے اس کو 1 month کا جب تک نہیں ہو جاتا، اس کے بعد آپ نے 2 گھنٹے کے گیپ سے ہی دودھ دینا ہے، لیکن کوانٹٹی بڑھا دینی ہے۔ سدرا مریم نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی کہ اگر 2nd month سے بیبی کو کم فیڈ کرایا ہو مدر نے تو کیا دوبارہ سے اس کو فیڈ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا مدر بچے کے پلاتی تو زیادہ فیڈ آ جاتا ہے یا یہ ایک بار کم ہونے کے بعد ٹھیک نہیں ہوتا؟ اور کیا کوئی میڈیسن ہے جس سے فیڈ اچھا ہو جائے اور کوئی ملٹی وائٹامن؟ کیونکہ میں اپنے بیبی کے زیادہ اپنا فیڈ دینا چاہتی ہوں، فارمولا ملک سے تنگ ہوتا ہے اور بار بار یہ مانگتا ہے، پلیز ہیلپ می، میرا بیبی 4 months۔ جی آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھیے جس میں ہم نے دودھ بڑھانے کے بارے میں تمام پاسبل ٹپس دی ہیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے، اور اگر آپ نے کچھ دن کا گیپ لیا تھا تو پھر تو دودھ آ جائے گا، لیکن اگر آپ نے 15-20 دن کا گیپ کیا ہے تو پھر پیچھے سے دودھ آنا کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنی ایفرٹس جاری رکھیے تاکہ آپ ایک اچھے کام کو کر سکیں۔ الش بالی نے پوچھا ہے کہ میم میرا بیٹا 2.5 months کا ہے، اس کہ سر سائڈ سے صحیح ہے پر بیچ سے لمبا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں، پلیز کوئی طریقہ بتائیں کہ اس کا سر
صحیح شیپ میں گول ہو جائے. جی ایک تو یہ کہ آپ اس کو ساری سائڈز کے اوپر لٹایا کریں، ایک ہی سائڈ پہ مت لٹائیں. اور دوسرا یہ کہ جو پلیٹس وغیرہ بنی ہوتی ہیں بچوں کا سر بنانے کے لیے اس کو یوز کیجیے. اگر وہ نہیں تو جو ایک دوپٹے کو گرے لگا کر سینٹر میں بچے کا ہیڈ رکھا جاتا ہے اس طریقے سے کیجیے. کوئی بھی طریقہ اپنائیے لیکن کوشش کریں کہ بچے کو تمام سائڈز پہ ایکول ٹائم دیں تاکہ وہ ہر طرح سے ٹھیک ہو جائے. گلشن مزمل نے پوچھا کہ اسلام آپ ہی پہلے تو آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین. اور آپ کی ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، لو یو سو مچ. اور مجھے کوشچن یہ ہے کہ میرا 38 ویک چل رہا ہے، مجھے کمر میں پین تو رہتی ہے ہلکی ہلکی اور ڈاکٹر نے بھی نارمل کہا ہے. تو اب میں جو آپ نے پین والی ویڈیو بنائی ہے اس کی جو ایکسرسائز سٹارٹ کر دوں؟ جی بالکل کر دیں. اور بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مبارک دی اور میرے لیے دعا کی. اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو میرے سے فائدہ ہوا ہے. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سب فیمیل کو میرے سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ضرور ہو. صوفی ایل وی نے پوچھا ہے کہ آئی ایم 37 months pregnant but my baby is not coming down, what should I do؟ آپ ہماری وہ ایکسرسائزز کیجیے جو ہم نے لیبر پینز کے لیے بتائی ہیں، اس سے انشاءاللہ بیبی نیچے آ جائے گا. وکاس چودھری نے کہا ہے کہ پریگننسی میں ڈائبٹک ہو تو کتنا ویٹ گین ہونا چاہیے؟ میرا پہلے 68 تھا، اب 74 ہے. جی ایکچوئل پریگننسی میں ویٹ آپ کا تقریباً 15 کلو تک بڑھ سکتا ہے، لیکن ڈائبٹک ہونے کی صورت میں آپ کا 15 سے 20 کلو تک بھی جا سکتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ آپ نارمل ویٹ میں رہیں، کیونکہ اس طرح بچہ زیادہ بڑے سائز کا ہو جاتا ہے اور جب بچہ زیادہ بڑا ہو جائے تو پھر آپ کا آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے. اسبا حبیب نے پوچھا ہے کہ اسلام میم پلیز مجھے گائیڈ کر دیں، میرے 3 مس کیریجز ہو چکے ہیں. لاسٹ میں مس کیریج نومبر 2019 میں ہوا. میری پیریڈ ڈیٹ 11 نومبر 2019 تھی. 2-3 دن اوپر ہونے پر میں نے ٹیسٹ کیا، بلڈ پازیٹیو بھی آیا، بٹ 5 دن بعد پیریڈز ہو گئے جو 2 دسمبر تک ہوتے رہے. ڈاکٹر کے پاس بھی گئی، ڈاکٹر نے 3 منتھ کنسیو کرنے سے منع کیا، بٹ یہ بھی کہا کہ ہو گئی پریگننسی یوز تو اس سے بھی دیکھ لیں گے. پھر مجھے دسمبر میں پیریڈز نہیں ہوئے. جنوری میں بھی جب میں 11 سے اوپر ہو گئی تو میں نے ٹیسٹ کیا تو پازیٹیو آیا. بلڈ HCG بھی 51.51 آیا. میرے ڈاکٹر کے پاس آئی تو انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کر لیا اور کہا آپ کی پریگننسی تو نظر ہی نہیں آ رہی. دن انہوں نے مجھے 10 دن کی میڈیسن دے دی ہیں جو میں یوز کر رہی ہوں. آج 5 دن ہے. مجھے آج ایک بار وائی ڈسچارج میں بلڈ آیا ہے نقطہ برابر. میں کیا کروں پلیز مجھے بتائیں. ڈاکٹر نے مجھے اسکارڈ اور سائیکالوجسٹ دی ہے. 10 دن بعد دوبارہ دیکھیں گے. جی آپ 10 دن کو بالکل سکون سے گزاریں اور میں بھی وہ امپلانٹیشن بلڈ ہو تو آپ ہوپ کریں بیسٹ کے لیے اور ٹینشن نہ لیں. اگر ہونی ہوگی تو ہو کے رہے گی، اس بات پہ بلیو رکھیے، اور اگر نہیں ہوگی تو بھی پتہ چل ہی جائے گا. سو اپنے آپ کو آپ لوگ بہت زیادہ کام رکھا کریں، کیونکہ پریگننسی کا ریلیشن بہت زیادہ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جن کے بار بار مس کیریج ہوئے ہوں ان کے لیے میں ایک خاص ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے دماغ کو بہت پختہ رکھیں، بہت مضبوط رکھیں. کیونکہ میں نے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو پریگننٹ ہوتے ہیں لیکن الٹرا ساؤنڈ میں پریگننسی نظر نہ آنے کے اوپر اتنی شدید شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ ہوئی پریگننسی ان کی ضائع ہو جاتی ہے صرف ٹینشن لے کر. اس لیے آپ لوگ اللہ پہ چھوڑا کریں اور بلیو اپنا مضبوط رکھیں اور ایک دم سے ٹینشن میں مت آیا کریں. یہ ٹینشن آپ کی ہوئی پریگننسی کو ضائع کر سکتی ہے. کنول باری نے کہا السلام علیکم میم، میرا بیبی ماشاءاللہ سے 13 دن کا ہو گیا ہے بٹ ابھی تک وہ میرا دودھ نہیں پی رہا. ہر کوشش کی ہے، نپلز کا مسئلہ تھا، نپل شیلڈ بھی منگوایا ہے بٹ منہ ہی نہیں لگا رہا. بس روتا ہے، اپنا دودھ فیڈ میں دے رہی ہوں تو پیا ہے بٹ اسے منہ نہیں لگاتا. کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں. اصل میں جب آپ لوگ شروع میں بچے کے منہ میں نپل ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا. اور آپ لوگ پلیز یہ کوشش کیا کریں کہ بچہ بے شک بھوکا رو لے لیکن آپ لوگ اس کو دیں اپنا ہی دودھ پہلے، کیونکہ جس چیز کو بچہ پہلے منہ لگا لیتا ہے وہ زیادہ تر اسی کا عادی ہو جاتا ہے. ابھی بھی آپ کوشش جاری رکھیے اور میں بھی تھوڑا سا بچہ گرپ کرنا سیکھے تو آپ کا دودھ پینے لگ جائے. آپ اپنی ایفرٹ جاری رکھیے. نور نے کہا ایپیڈرل پر ویڈیو بنائیے پیٹ سے نقصان کے ساتھ پلیز فل ڈیٹیل. جی انشاءاللہ میری ویری نیکسٹ ویڈیو میری کوشش ہے اسی پہ بناؤں. فن ود انایا نے پوچھا ہے کہ آپ ہی مجھے موومنٹ اتنی فیل نہیں ہوتی. 21 جن کو میرا 5th منتھ سٹارٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ سے. تو کوئی بات نہیں ہے انایا،
اکثر فیمیلز کو زیادہ موومنٹ نہیں محسوس ہوتی، لیکن اگر آپ کی مشین کے اوپر موومنٹ ٹھیک آتی ہے تو یو ڈونٹ وری۔ حمزہ جی نے پوچھا ہے کہ میم میرا 33 ویک ہے، آپ مجھے پلیز بتا دیں کہ مجھے آپریشن کس ویک میں کروانا چاہیے پلیز، اور میم یہ بھی بتانا کہ مجھے ایک دم درد آتی یورین والی جگہ پہ، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی یورینری انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ ڈاکٹر کو چیک کروا لیجئے، اور وزن بڑھنے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ باقی جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کی فزیکل پوزیشن دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 9th منتھ کی کون سے ویک میں آپ کا آپریشن کریں۔ اس میں تھوڑی بہت آپ کی فیزیبلٹی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ڈیٹس میں آپ زیادہ ایزی ہیں یا آپ کو کوئی چھٹیاں وغیرہ اویلیبل ہیں، تو اس طرح سے آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ حاجرہ خان نے کہا ہے پلیز اگر کسی اور کو کچھ پتا ہے اس کے علاج کا تو ہیلپ کر دیں۔ پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں پوچھا ہے حاجرہ نے۔ صابر حسین نے پوچھا ہے کہ میری بیبی دودھ پیتی ہے تو نکال دیتی ہے اور الٹی بھی کرتی ہے، وہ 1 منتھ 4 days کی ہے، بتا دے کیا کروں؟ میڈیسن بھی لی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی آپ بچی کو بالکل لٹایا نہ کریں اور اس کو بالکل ورٹیکل رکھ کے اس کو 15 منٹ گھڑی سے دیکھ کر ڈکار دلایا کریں اور اس کے بعد اس کو لٹائیں۔ اور ڈکار دلانے کی بھی پوزیشنز ہوتی ہیں، کئی بچے کمر پہ تھپ تھپانے سے ڈکار نہیں لیتے، فرنٹ سائڈ پہ سینے پہ ہاتھ پھیرنے سے بھی بچے ڈکار لے لیتے ہیں، تو آپ اس کو ہر پاسبل کوشش کریں اور اس کے بعد اس کو پلائیں۔ اور یہ بھی دھیان رکھیے کہ ہر دودھ کی جو آپ فیڈ دیتے ہیں اس میں 2 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے۔ جو مدرس بار بار بچہ روتا ہے اور منہ میں دودھ ڈال دیتی ہیں تو اس سے بھی ان کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور وہ بار بار دودھ الٹنے لگ جاتے ہیں۔ احمد اجاز نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ میم آپ کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ احمد اجاز آپ کی اتنی نیک دعاؤں کے لیے۔ میری فرسٹ پریگنینسی تھی، آپ سے بہت ہیلپ ملی، ماشاءاللہ سے میرا بیٹا آج 2 منتھ اور 12 دن کا ہو گیا ہے۔ جب سے ڈیلیوری ہوئی ہے میری آئی سائٹ بہت ویک ہو گئی ہے، پلیز اس سے متعلق کوئی گائیڈنس دیں، تھینک یو۔ جی کہتے ہیں کہ جو ویری 40 days ہوتے ہیں ارلی، اس میں آپ کو بہت مطلب جیسے موبائل میں اور مشین وغیرہ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے، اس ٹائم آپ کی باڈی ایک طرح سے دوبارہ زندگی گین کرتی ہے اور آپ کو ویکنس ہو جاتی ہے۔ ابھی اس وقت آپ اپنے آنکھوں کو ریلیکس کیجئے اور اس کی ایکسرسائز کیجئے۔ آنکھوں کی ایکسرسائز ایسے ہوتی ہے کہ اپنے ناک کی سیدھ پہ اپنی ایک فنگر کو پوائنٹ کریں اور اس کی طرف آنکھوں سے دیکھیے اور اس فنگر کو کبھی آنکھ کے قریب کریں کبھی دور کریں۔ اس طرح کرنے سے آپ کی آنکھوں کے پٹھے مضبوط ہوں گے اور جو اگر صرف ٹیمپریری ویکنس ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی، اور ادروائز اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر سے ایک دفعہ چیک کروا لیں۔ حمزہ جی نے پوچھا ہے کہ میم میری لاسٹ ٹائم آپریشن 36 ویک میں ہوا، واٹر بیگ لیک ہونے کی وجہ سے، کیا یہ اب بھی پاسبل ہے کہ آپریشن 9 منتھ کے سٹارٹ نہ ہو میں ہی ہو جائے؟ پلیز لازم بتا دیں۔ جی ہر دفعہ ڈیفرنٹ کہانی ہوتی ہے اور ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی میں آپ کو پراپر نہیں بتا سکتا۔ اسفیہ فرحین نے پوچھا کہ السلام علیکم، میرا 12 ویک 6 دن پریگنینسی چڑھی اور ہم اور میرا بیبی ہارٹ بیٹ 147 پر ہے، کیا آپ بتا سکتے وہ بوائے ہے یا بیبی گرل ہے؟ رپلائی میں جی ابھی تو وہ بہت چھوٹا ہے اور جب وہ تقریباً 24 ویک کا ہوگا تب جینڈر بتائی جا سکتی ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، ادروائز جو بالکل ٹھیک بتائی جاتی ہے وہ 8 منتھ کی اینڈ میں ہے۔ عثمان خان نے پوچھا کہ السلام علیکم میم، میں نے نرسنگ مدر ہوں، میری نپلز خارش بہت زیادہ کرتے ہیں اور یہ بہت خشک بھی ہو گئے ہیں، اس سے باریک چھلکے بھی اڑتے ہیں اور اکثر یہ کریک بھی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے نا جی اس کے لیے میڈیسن ملتی ہے جو کہ ٹیوب کی شیپ میں ہوتی ہے، اس کو لگاتے ہیں، اس سے آپ کے یہ کریکس وغیرہ ہیل ہو جاتے ہیں اور آپ کو پین سے بھی ریلیف ملتا ہے۔ اب اس کو اپنے جو قریب ڈاکٹر ہیں ان کو دکھائیے تاکہ وہ اس کے حساب سے آپ کو اس کے لیے میڈیسن دے دیں۔ وسیم گورایا نے پوچھا کہ اسلام میم میرا 8 منتھ سٹارٹ ہے فور یہ سی سیکشن گیپ سے پین لیس نارمل کتنا چاہتی ہوں، کیا یہ سیو ہے؟ جی ہاں جی، اگر آپ کو کوئی ڈائبٹک پرابلم نہیں یا بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ رسک لے سکتی ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ اور مجھے ہلکی ہلکی پیریڈ پین فیل ہو رہی ہے، UAE میں اکیلی رہتی ہوں، پلیز بتائیں کیا کروں؟ جی یہ پیریڈ والی پین تو کامن ہے اور یہ ہوتی رہتی ہے، 9th منتھ پورے میں بھی ہوتی رہتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخین کوثر محمد نے پوچھا کہ السلام علیکم، میری بیٹی دودھ پینے کے فوراً بعد پورا دودھ نکال دیتی ہے لائک وامٹ، وٹ شوڈ آئی ڈو ناؤ؟ جی میں اس کے بارے میں ابھی جو پہلے گائیڈ کیا تھا وہی آپ کے لیے بھی انسٹرکشنز ہیں۔
درخشان خان نے پوچھا کہ السلام میم آپ کیسی ہیں، اللہ آپ خوش رکھے آمین۔ ماشاءاللہ سے میری 4th سی سیکشن ہے، انشاءاللہ مارچ میں۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اس دفعہ ٹیوب بلاک کروائیں، یہ کروانا کیسا ہے پلیز گائیڈ می۔ جی ٹیوب بلاک کروائیں یا یوٹرس میں آپ پنچ کروا لیں، کچھ بھی کروا لیں، یہ سیف ہوتا ہے، نو پرابلم۔ عرفہ حمزہ نے پوچھا کہ میم پلیز بتائیے گا، میری بیٹی 3 منتھ کی ہونے والی ہے، یہ پھٹا ہوا دودھ بھی نکالتی ہے بٹ زیادہ جب بہت فیڈ کرواؤں یا فارمولا والا دودھ ہو بہت زیادہ، پلیز بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ پھٹا ہوا دودھ نکالنا آزمے کی نشانی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کامن ہے۔ ایڈم نور نے پوچھا ہے کہ میں بھی پین رہتی ہے چلتے پھرتے وقت۔ جی آپ نے پوری ڈیٹیل دے دی کیونکہ میں نے بہت سارے کویشچن پڑھے ہیں تو آئی ریئلی فارگٹ کہ آپ کا پورا کویشچن کیا تھا۔ ساحل راؤ نے پوچھا کہ میم پلیز مجھے یہ بتا دیں کہ اگر بیبی کا سر بڑھنا سٹارٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ جی کب؟ بچہ پیدا ہونے سے پہلے، بعد میں، اور اگر بعد میں تو کون سے منتھ میں؟ اپنا سوال کمپلیٹ کیجیے۔ ہما عرفان نے پوچھا کہ السلام علیکم ڈاکٹر کیسی ہیں آپ، مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ میری بیٹی 1 منتھ کی ہو چکی ہے، موریناگا BF1 ملک پیتی ہے، مدر فیڈ پہ نہیں ہے، پہلا بچہ ہونے کی وجہ سے مجھے فیڈ نہیں کروا پاتی، اس سے کیا میری بیٹی ویک ہو جائے گی کیا، اور میرے پیٹ بڑا ہو گیا ہے، پلیز کیا کروں۔ دیکھیے یہ دونوں چیزیں تو اسی چیز سے ریلیٹڈ ہیں کہ بچہ ویک ہوتا ہے اگر وہ ماں کا دودھ نہ پیے، اور ماں کا پیٹ اندر ہوتا ہے جب وہ اپنا فیڈ کرواتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ بچے کو فیڈ کراتی ہیں اتنا زیادہ آپ کا پیٹ پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، فالتو کے فیٹس برن ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی آ رہا ہے دودھ تو کوشش کیجئے اپنا دودھ بھی پلائیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ نے اس کو ایک بہت بڑی نعمت سے محروم رکھ دیا ہے۔ اب جب وہ کچھ کھانا شروع کرے تو اس کی فوڈ کے اوپر پراپر دھیان دیجیے گا تاکہ وہ اپنی ہیلتھ کی کمی کو فوڈ سے پوری کر سکے۔ زینب امن نے پوچھا کہ السلام علیکم کیسی ہیں آپ، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری 2 بچی ہیں، لاسٹ پہ بھی 5 سال کی ہے، آپ 8 منتھ سے ٹرائی کر رہی ہوں لیکن کنسیو نہیں ہو رہا، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا سب ٹھیک ہے، پلیز کچھ بتائیے، آئی ایم سو ٹینس۔ جی آپ ہماری وہ ویڈیوز دیکھیے جو اس پلے لسٹ میں ہے جس کا نام ہے ہاؤ ٹو گیٹ پریگننٹ، اس میں ہم نے کچھ ٹپس بتائی ہیں اور اوویلیشن ڈیٹ وغیرہ نکالنے کے بارے میں بتایا ہے، تو اس کو دیکھیے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ مینا آصف السلام علیکم ڈیئر میم، فرسٹ آف آل عمرہ کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ جی بہت شکریہ مینا آصف۔ کاشف رضا نے پوچھا ہے کہ میم میرا 18th ویک سٹارٹ ہوا، آج میرا بیبی کرتا مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے، اور الٹرا ساؤنڈ اب کب تک کرواؤں، پہلے 14 ویک میں کروائی تھی۔ جی آپ کو 24th ویک میں کروانا چاہیے، نارملی اسکین ہوتا ہے اس میں، وہ کروائیے، اور ویسے ڈاکٹر آپ کو جس کے ساتھ آپ ان کنسرن ہیں وہ آپ کو خود بھی گائیڈ کریں گے، باقی موومنٹ کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں۔ حجاب فاطمہ نے کہا ہے میم 3rd منتھ پریگنینسی ہے، وامٹنگ اور لیگ کریمپس بہت زیادہ مسئلہ، پلیز گائیڈ کریں کہ نوزیا کو کیسے ہینڈل کروں۔ جی آپ جنجر کو یوز کریں اپنی فوڈ میں، اور اپنے اسٹمک کو خالی مت رہنے دیں۔ ایک بار یاد رکھیں کہ جتنا آپ کا اسٹمک خالی رہتا ہے اتنی زیادہ آپ کو وامٹنگ ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ کھا لیں، لیکن کھائیں ضرور، کھا نہیں سکتی تو کم از کم لکوڈ میں آپ ضرور کوئی چیز لیں۔ اور جو کریمپس ہیں اس کے لیے میں نے ایک ایکسرسائز بتائی ہے، وہ ابھی سے فالو کر لیں کیونکہ یہ آپ کو ساری پریگنینسی ہونے والے ہیں۔ حاجرہ خان نے پوچھا ہے کہ ملک کا چینل بہت اچھا ہے، بہت کام کی باتیں ہوتی ہیں، پلیز میری پرابلم کا بھی کوئی حل بتائیں، وقفے کا انجیکشن لگوایا تھا، بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، 1 منتھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، پلیز کوئی کا ٹوٹکا بتا دیں یا ٹیبلٹ جس سے، اور ڈاکٹر کے پاس بھی جا چکی ہوں، ہیلپ می۔ آپ 3 دن 2 گولیاں 3 ٹائم کھائیں 5 ٹن کی، اور اگر آپ کی بلیڈنگ کم ہوتی ہے تو اس کو کنٹینیو رکھیں اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار کم کر دیں، لیکن اگر آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا تو آپ کو پھر ڈاکٹر کے پاس فوراً جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو اتنی بلیڈنگ ہوگی تو آپ کو ویکنیس ہو جائے گی۔ تارس نے پوچھا ہے کہ اسلام میرے بیبی 2 منتھ کا ہے، اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے اور اسٹول 3 دن بعد پاس کرتا ہے، اگر آپ اس کو اپنا دودھ پلاتی ہیں تو اپنی فوڈ کو مانیٹر کریں کس چیز سے بچے کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو ڈبے کا دودھ دیتی ہیں تو پھر اس کو مساج کیا کریں کولک، اور اس کو پراپر ڈکار وغیرہ دلایا۔ اس کے علاوہ آپ گرائے واٹر بھی یوز کر سکتی ہیں۔ اشال صفی نے پوچھا کہ السلام علیکم، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، آپ اتنی اچھی انفارمیشن دے رہی ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ سی سیکشن ہی ہونا ہو تو 36 ویک کے بعد کیوں، کون سے ویک سیف رہے گا، اور اس کے لیے کوئی ٹپس بتا دیں۔ جی ٹپس اس کے بارے میں کیا ہوں گی، جب سی سیکشن ہونا ہے تو ہو جائے گا، ادروائز ڈاکٹر عام طور پہ 9th منتھ کے مڈ میں تقریباً کر دیتے ہیں سی سیکشن، اور اس میں آپ
اپنی فیزیبلٹی دیکھیے کہ آپ کو یا آپ کے ہسبینڈ کو کون سے دن سوٹ کرتے ہیں، آپ اس حساب سے اپنا ڈیٹ سیٹ کروا لیجئے. یہ آپ کے لیے ٹپ ہے میری طرف سے. تاکہ اور ایک بار یاد رکھیے کہ سنڈے کے قریب آپ مت سی سیکشن کروایا کریں، کیونکہ پھر سنڈے کو ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوتے اور آپ کو فالتو کا ایک دن ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے. تو جب بھی ڈیٹ پلان کریں تو آپ یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ قریب سنڈے نہ ہو. فیصل محمود نے پوچھا ہے کہ میرا 30 نومبر کو سی سیکشن ہوا ہے، آج 50 ڈیز تک اسٹل بلیڈنگ ہو رہی ہے، کیا یہ نارمل ہے؟ جی نہیں، یہ نارمل نہیں ہے. آپ 3 ٹائم پونسٹان کھائیے 2 گولیاں اور 3 دن اس کو کھائیے، اور اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا تو ڈاکٹر کو جا کے دکھائیے. ایڈم نون نے پوچھا ہے کہ اسلام میم میرا 38 ویک چل رہا ہے، میرا بی پی تھوڑا ہائی آ رہا ہے نارمل سے، اس بار چیک ہوا تو تھوڑا ہائی تھا، اس کی کوئی ٹپ بتا دیں. جی سالن وغیرہ بالکل چھوڑ دیں اور نمک والی چیزیں اور پانی کی مقدار کم کر دیں، اور کوشش کریں کہ ٹینشن بالکل نہ لیں اور اپنے آپ کو بالکل کالم رکھیں اور ریسٹ زیادہ کریں. اور جب بھی لیٹیں تو اپنے پاؤں اونچی جگہ پہ رکھیں تاکہ آپ کا جو پاؤں میں سویلنگ وغیرہ ہے وہ نہ ہو زیادہ. سرفراز محمد نے پوچھا ہائی میم، ڈیلیوری کے بعد پیٹ کم کرنے کا قہوہ ریسیپی اپلوڈ کر دیں. اوہ مائی گاڈ، میں یہاں پہ ریسیپی چینل نہیں کھولا ہوا، اس میں آپ کو ریسیپیز بتاؤں گی. آپ کو خود آپ یوٹیوب سرچ کریں اور آپ کو کوئی نہ کوئی ریسیپی مل جائے گی. جویریہ جہاں سے نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ میری ڈیلیوری کو 4 منتھ ہو چکے ہیں، بٹ مجھے لور ایریا میں کھچاؤ سا ہوتا ہے اور سوزش بھی ہوتی ہے. ڈیلیوری نارمل ہوئی ہے الحمدللہ، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ سیکنڈ سوال یہ کہ پیریڈ سائیکل کب شروع ہوتی ہے آفٹر ڈیلیوری؟ جی اگر آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو ہر عورت کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ فیمیلز کو 4 مہینوں کے بعد ہلکی ہلکی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کچھ فیمیلز کو جتنی دیر وہ دودھ پلاتی ہیں ان کی سائیکل سٹارٹ نہیں ہوتی. تو یہ فیمیل ٹو فیمیل ویری کرتا ہے. باقی جو آپ کو کھچاؤ اور سوزش ہے اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ اپنا انٹرنل چیک اپ کروانا چاہیے. عبید حسین نے پوچھا آفٹر نارمل ڈیلیوری مجھے یوٹرس میں کھچاؤ فیل ہوتا، یورین پاس کرتے وقت بھی پین ہوتا ہے اور کانسٹیپیشن بھی بہت. کائنڈلی مجھے بتائیے ایسا کیوں؟ فرسٹ بیبی ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی کانسٹیپیشن کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ کھچاؤ کانسٹیپیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. اور کانسٹیپیشن کے لیے آپ ہماری کانسٹیپیشن کے بارے میں جو ویڈیو ہے اس کو دیکھیے، اس سے آپ کو گائیڈ لائن مل جائے گی. اور اگر آپ کو پھر بھی فرق نہیں پڑتا تو اس کو آپ ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیے. کرن کامران نے کہا کہ میم میرا 3rd منتھ ہے، مجھے بہت شدید کھانسی ہے، پلیز مجھے لازمی بتا دیں کہ میں کیا لوں. ٹوٹکے بہت آزما چکی ہوں، میڈیسن بھی لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسٹیم کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو سانس میں آواز آتی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی کھانسی سادہ کھانسی نہیں سانس کی وجہ سے، تو آپ تھوڑا سا نیبولائز کر کے دیکھیے. اگر اس سے آپ کو فرق پڑتا ہے، دونوں چیزیں آپ ٹرائی کیجیے، اسٹیم بھی کیجیے اور نیبولائز بھی. جس سے آپ کو فرق پڑے اس کو کیری آن کیجیے. مینا آصف نے پوچھا ہے کہ میم ایک اور سوال، مجھے آفٹر انٹر کورس پین رہی ہے اور 1-2 دن اور یورین یا اسٹول پاس کرنے میں نیچے زور پڑتا ہے، ایسا کیوں؟ جی آپ کی ڈیلیوری کو کتنا ٹائم ہوا ہے یہ آپ مجھے گائیڈ کیجیے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کی ڈیلیوری نارمل ہوئی تھی یا سی سیکشن سے. مینا آصف نے پوچھا اور میم بیٹے کو کھانسی اور نزلہ بھی بہت ہو گیا ہے، احتیاط کے باوجود پلیز اس کے لیے بتا دیں. میں ہنی میں ملٹھی ملا کر دیتی ہوں، بٹ میں اس ریسیپی کو نہیں جانتی جو آپ اس کو دیتی ہیں. آپ ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کروائیے اور اس کو میڈیسن دیجیے. سیدہ عمر نے کہا السلام علیکم میم، میرا LMP 12 جون تھی، پلیز میری EDD کیا بنے گی؟ ڈاکٹر نے 5 مارچ دی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ میری فرسٹ پریگنینسی ہے. آپ کی تقریباً 19 مارچ بنتی ہے، 5 مارچ نہیں بنتی، وہ غلط ہے. عمران مہر نے پوچھا ہے کہ سی سیکشن کے بعد میری بیلی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پلیز کچھ بتائیے. جی اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈڈ ہے کہ ہاؤ ٹو ریڈیوس بیلی آفٹر سی سیکشن اور ڈیلیوری، نارمل ڈیلیوری، اس کو دیکھیے. صدامہ نے پوچھا ہے کہ میم میرا 34 ویک چل رہا ہے، 4 الٹرا ساؤنڈ ہو چکی ہیں اور سب ڈاکٹر نے بریچ بتایا ہے. میم بیبی کو نارمل پوزیشن میں آنے کے چانسز ہیں؟ ابھی مومنٹ تو کافی ہوتی ہے. جی 1 ویک اور ہے آپ کے پاس، اگر اس نے اپنی پوزیشن لینی ہوئی تو لے لے گا انشاءاللہ. شاہ زبید نے پوچھا السلام علیکم، میری ڈیلیوری کے بعد کیا ہیئر فال ہوتا ہے؟ یہ بٹ صحیح ہے کیا؟ جی ہوتا ہے. ایکچولی پریگنینسی میں گروتھ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور اس میں جو رف بال آپ کے پہلے کے ہوتے ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کا ہیئر فال سٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پرانے بال گرنے لگتے ہیں نئے بال آنے کی وجہ سے. شانی نے پوچھا ہے کہ پلیز مجھے بتا دیجیے کہ مجھے 7th منتھ پریگنینسی ہے، میرے لیفٹ پیر میں گھٹنے سے اوپر گوشت میں جلن ہے، عجیب درد ہے، یہ کس وجہ سے ہے اور کیوں ہے؟ جی یہ اس طرح کی درد پریگنینسی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیے. خدیجہ ذیشان نے کہا السلام علیکم میم، میرے 7th منتھ کا بیبی ہے، میں اگین کنسیو کرنا چاہ رہی ہوں بٹ
نہیں ہو رہا. میری پیریڈ ڈیٹ 17 ہے. اس حساب سے مجھے میرا اوولیشن پیریڈ بتا دیں پلیز. ہیلپ فور پریگنینسی میں ٹائم پیریڈ. جی آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی سائیکل کتنے دنوں کی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی 28 ڈیز کی سائیکل ہے تو پھر آپ کے لیے تقریباً 27 سے 29 تک کی ڈیٹ فیزیبل ہوگی. اینی مانی نے پوچھا ہے کہ میم میرا لاسٹ پیریڈ 22 میں تھا تو مجھے کون سا ویک ہوگا. میری کمر میں بہت پین ہو رہا ہے, پلیز ہیلپ می. جی آپ کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ تقریباً 29 فیبروری ہے اور اس حساب سے ابھی آپ 8ویں مہینے میں پہنچ چکی ہیں. وقاص بٹ نے پوچھا ہے کہ میم میری ہیلز میں بہت درد ہے, کائنڈلی اس کا حل بتائیں, مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ کس وجہ سے ہوتی ہے. جی آپ اپنا یورک ایسڈ ٹیسٹ کروا لیں, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. ثانیہ شیخ نے پوچھا ہے کہ میم میرا 1 منتھ کا بیبی ہے, سی سیکشن سے ہوا ہے, اس کا کلر بہت فیئر تھا بٹ اب ڈل ہو گیا ہے, زور لگاتا ہے بالکل ریڈ ہو جاتا ہے اور اکٹھا بھی بہت ہوتا ہے اور آوازیں بھی نکالتا ہے, چوں کی چیسٹ میں ریشہ بھی ہے اور ٹھیک ہو جائے. جی بچہ بہت سارے رنگ بدلتا ہے, آپ پریشان نہ ہو کہ جو بچے کا پیدائش کے ٹائم رنگ ہوتا ہے کچھ عرصے بعد وہی رنگ اس کا دوبارہ نکل آتا ہے, تو آپ رنگ کے بارے میں پریشان نہ ہو, لیکن جو اس کے چیسٹ میں ریشہ ہے اس کے لیے آپ پراپر میڈیکیشن کیجیے. رافیہ اویس نے کہا ہے کہ ہے میم آپ کی ویڈیو سے کافی گائیڈنس ملی, تھینکس ا لاٹ, بٹ پلیز مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے جس کا آنسر ڈاکٹر نہیں دیتے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, حسبہ یا 18, یہ کیا ہے اور اس کا کوئی علاج. سب کہتے ہیں اس سے بچہ مر جاتا ہے, میری فرسٹ پریگنینسی 7 منتھ ہے, پلیز اس. جی یہ پرانی عورتوں کی باتیں ہیں اور آپ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہیں, اللہ آپ کو صحت تندرستی والا بچہ دے. اب اس طرح کی فضول باتیں مت سوچیے, اور 18 کی جو بیماری ہوتی ہے وہ والی عورتیں 7ویں مہینے تک پہنچتی نہیں ہیں, تو اگر آپ کو 7 منتھ تک پہنچ گئی ہیں تو اللہ سے امید کیجیے انشاءاللہ آپ کا ایک ہیلدی بیبی پیدا ہوگا. عمیر خان نے کہا ہے ڈیلیوری کے بعد وزن کم کرنے کے بارے میں بتا دیں, اس سے کوئی نقصان نہ ہو, بچے کو کوئی نقصان. اور سیکنڈ یہ کہ میری بیٹی 3 منتھ کی ہو گئی ہے لیکن کبھی کبھی بہت روتی ہے, اچانک پتہ نہیں چل پاتا کہ آخر کیوں روتی ہے. کوئی بات نہیں, بچے روتے ہیں, نو پرابلم ایٹ آل. اگر اوورآل اس کی صحت ٹھیک ہے تو آپ اتنا ورڈ نہ ہوا, کبھی کبھی اس کے اوپر چاروں کل پڑ کے پھونک ضرور مارا کریں. اور باقی آپ نے جو پوچھا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے, تو اس کے بارے میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں کہ ایک ویڈیو اپلوڈڈ ہے ہاؤ ٹو ریڈیوس بیلی کے نام سے, اس کو دیکھیے. سیم کمل نے پوچھا ہے کہ اسلام میم آج میری بیبی ڈیلیوری کو 20 ڈے ہو گئے ہیں, مجھے فشر ہو گیا ہے, بہت شدید جلن اور پین ہوتا, آئی ایم سو وری, پلیز کوئی حل بتا دیں. جی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی, فشر سے مراد آپ کا کیا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیل دیجیے تاکہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں. زہیب لیاقت نے پوچھا ہے کہ فیڈنگ کروانے کے پیریڈ میں ڈیٹ نہیں آتی, منتھلی سائیکل ڈسٹرب ہو جاتی, تو کیا جب تک پیریڈ نہ آئے تب تک پریگنینسی بھی نہیں ہوتی. جی اکثر فیمیل جس کا دھوکہ کھا بھی جاتی ہیں, اکثر فیمیل کو ہلکی پیریڈ ہوتے ہیں اور اسی دوران وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں, اس لیے آپ لوگوں نے پروٹیکشن تو یوز کرنی ہے. منیب خان نے کہا کہ میم پلیز مجھے آنسر کریں کہ میری لاسٹ ڈیٹ 25 اگست ہے, کوئی لحاظ سے میرا کون سا ویکینڈ کون سا منتھ جا رہا ہے, پلیز ضرور بتائیں کیونکہ مجھے EDD کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہو رہا. میری ڈاکٹر نے 5 جون دی ہے, اناملی اسکین میں 28 میں آیا تھا اینڈ پنجاب میں مجبوراً اسکین کروایا تو 25 میں آیا تھا. جی اصل آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ تقریباً 2 جون بنتی ہے اور اس حساب سے آپ اپنے منتھ وغیرہ نکال لیجئے. فیصل شہزاد نے کہا السلام علیکم, مجھے ڈیورنگ پریگننسی کچھ میجر ریزنز کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے پریگننسی سے پہلے لوپرین اسکار ٹیبلٹ پرسکرائب کی ہے, کائنڈلی بتا دیجیے لوپرین ٹیبلٹ کتنے عرصے تک یوز کر سکتے. جی یہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے کیونکہ یہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, تو آپ کو یہ کھاتے رہنی ہے کیونکہ پریگننسی میں آپ کا بلڈ پریشر بھی انکریز ہوتا ہے اور بلڈ والیوم بھی انکریز ہوتا ہے, اس لیے آپ کو لوپرین کھاتے رہنی ہے اور اس کے لیے آپ کو پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے ڈاکٹر سے, اور اس کے ساتھ آپ اس کے بارے میں کنیکٹڈ رہیے. مناہل مظفر نے کہا ہے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہیپاٹائٹس ہو جائے تو اس کی میڈیسن کا کیا سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. جی اگر سمپل ہیپاٹائٹس ہے تو یہ ریکور ہو جاتا ہے, اس کے لیے اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے, ایسے کوئی خاص سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے, ڈونٹ وری. چیتنا خوشواہا نے پوچھا کہ ڈیلیوری کے بعد میری ملک لمپس ہو گئے ہیں,
सिकाई से भी नहीं जा रहे, क्या करूं, प्लीज हेल्प मी। जी, इसके लिए फिर आपको प्रॉपर मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन आपको चाहिए कि आप कोई ऑयल लेकर जिसकी तासीर गर्म हो उसका मसाज करें डेली बेसिस पे, ताकि आपके जो लम्प्स हैं वो टूटें। लम्प्स हमेशा मसाज के ज़रिए टूटते हैं। और नगमा शेख ने पूछा है कि मैम मुझे 4 मंथ स्टार्ट है पर कोई मूवमेंट नहीं होती। नो, डोंट वरी, 6 महीने तक भी नहीं होती कईयों को। हुबैब सनवारी ने पूछा है कि सलाम, मेरी बेबी बहुत कमज़ोर है, अपना दूध कम बढ़ता है तो लैक्टोजन 1 पिलाती हूँ, लेकिन मोटा नहीं हो रहा, 4 मंथ का है, वजन 5 किलो है। कोई बात नहीं, अब वो चूंकि बड़ा हो रहा है 4 मंथ का, आप उसको सेमी फ्लूइड्स खिलाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह वेट गेन कर लेगा। रशिया मैंने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, बड़े ऑपरेट से बेबी हुआ है मुझे और मेरी बेटी एक साइड से फीड कर पाती क्योंकि से नहीं बना, प्लीज कोई सोल्यूशन बता दें, फीड अजाया होता रहता है हर वक्त। जी, आप उसके लिए मिल्क सकर वगैरह यूज कीजिए ताकि इक्वल दूध निकले दोनों तरफ से, और उसको भी आप बच्चे को पिलाइए और कोशिश कीजिए कि निपल का मसाज कीजिए ताकि उसकी प्रॉपर शेप बन जाए, और उसके बाद बच्चे को पिलाना शुरू कर दीजिए। महाजबीन आसिफ ने पूछा है कि मैम मेरी सी सेक्शन हुआ 8 मंथ हो गए हैं, जब भी सर का बैक में बहुत पेन, मेडिसिन भी ले रही हूँ, आराम नहीं आ रहा। सिसेरियन पास से सर से पीछे तकिया भी रखा जिसकी वजह से बीपी भी हाई रहता और नींद भी कम आती है। इसमें आपने मुझे ये नहीं बताया कि कहीं आपने एपिड्यूरल तो नहीं लगवा लिया। निसा खान ने पूछा है कि मुझे लास्ट टाइम पीरियड्स 10 अप्रैल को आए थे, मेरी डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी डेट 10 जैन दी है, लेकिन अभी तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई। डॉक्टर को दोबारा चेक करवाया तो अब डॉक्टर कहती है कि 27, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, वैसे तो तकरीबन 17 बनती है, 17 जनवरी, लेकिन ऊपर एक आध वीक वेट कर लिया जाता है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगी इसी मंथ के एंड तक इंशाल्लाह ताला। यगामी के ने पूछा है कि मैं मेरी बेटा 21 डेज का है और सांस बहुत रोकता है, प्लीज कुछ बता दें। जी, उसको स्टीम दें। फैंटेसी वर्ल्ड ने पूछा कि 8 मंथ में कौन सा इंजेक्शन लगता है। जी, वैक्सीनेशन का होता है। सना रहमान ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, यीस्ट इन्फेक्शन हुआ था मुझे और डॉक्टर गेव मी वेजाइनल टैब एंड ऑरल मेडिकेशन, बट शी सेड कि आप ऑलवेज पैड यूज ना करें, उससे स्टेरिलाइज ना होते और मेडिकेटेड स्टेरिलाइज थे मेडिकल स्टोर से। तो मैम गार्ली आप बता, क्या ये ठीक बात है? अगर वाकई मेडिकेटेड स्टेरिलाइज है तो कौन सी कंपनी होती है, इसकी नेम बता दें। जी, आपको पहली बात मैं ये बताऊं कि सबसे ज्यादा जो भी इन्फेक्शन होता है उसके लिए सफाई सुथराई जरूरी होती है। इवन आप सॉफ्ट, अगर आप कोई भी बेड यूज करी है उसके ऊपर साफ सुथरा कपड़ा लेकर उसके पीस से रैप कर लें तो भी आपको उस तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा जिस तरह के डायरेक्ट यूज करने से होगा। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप साफ सुथरा कपड़ा परचेज करके, पुराना यूज नहीं करना आपने, और उसको आपने अपने बेड के गिर्द रैप करना है और फिर उसके बाद उसको रखना है, तो इससे आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन आप दिन में कम से कम 4 बेड जरूर चेंज करने हैं, इससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और उसके अलावा जब भी आप वॉशरूम से आए तो सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके रख लें और उसको अपने उस एरिया के ऊपर लगा के आया करें जहाँ पे आपको इन्फेक्शन है। इस तरह करने से आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी हाइजीनिक से ये ठीक होती है प्रॉब्लम। सनहरमान ने पूछा है कि मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं डिलीवरी को 3 मंथ्स हो गए हैं, मुझे हेपेटाइटिस ई हो गया था और फेटल डेथ, अब सब टेस्ट ठीक है, नॉर्मल है 2 मंथ से, तो मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ, लेकिन 100 ग्राम हिलता है पर फिर वहीं आ जाता है। काइंडली बता दें कि मैं ऑर्लिस कैप्सूल यूज कर सकती हूँ और वेट लॉस में हेल्प करता है। मैंने 2 साल पहले भी खाया था, मुझे PCOS था। काइंडली मेरा प्लाजर करें। जी, अगर आप उसको एहतियाती तदाबीर के तौर पे खाना चाहती हैं तो खा सकती हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इन सारी चीजों के साथ आपको दिन में 3 टाइम वॉक करें, आपका वजन जरूर कम होगा। और वॉक का मतलब ठीक ठाक सही स्पीड से चलना है, वो घर के अंदर नहीं हो सकती। अगर आपके पास वॉकिंग मशीन वगैरह है तो उस पर कीजिए, नहीं तो घर से बाहर कीजिए। वॉक से आपका वजन जरूर हिलेगा और आपको फायदा होगा। सना रहमान ने ये भी पूछा है कि थर्ड क्वेश्चन ये है कि मुझे पहले PCOS था, मैंने वेट लॉस किया और 65 से 85 kg, ओके, फिर ट्रीटमेंट करवाया कंसीव करने के लिए, देन आई कंसीव, फिर लास्ट में हो गया और फेटल डेथ। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हम फिर से बेबी प्लान कर रहे हैं तो मुझे फिर से मेडिकेशन लेनी है कंसीव के लिए, तो क्या मेरा अभी 71 वेट है, तो अब मुझे बेबी के
हर बार दवाइयाँ खाकर ही पैदा करना होगा, क्योंकि अब मुझे पीसीओएस नहीं है। तो प्लीज आप बता दें। सॉरी फॉर थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको बगैर दवाइयाँ खाए कंसीव हो जाता है तो ठीक है, और अगर आपका नहीं कंसीव हो रहा तो फिर आपको दवाइयाँ खानी चाहिए। और पीसीओएस ना भी हो तो आपको हल्की फुल्की वॉक जरूर रखनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी मेंटेन रहे और आप जल्दी कंसीव कर सकें। और जो सबसे जरूरी बात है कि अपना प्रिसाइज ओव्यूलेशन डे वगैरह निकाल लीजिए, और उन दिनों पर अपने एक दिन छोड़कर एक दिन आपने अपने हस्बैंड से मिलना है, और डेली बेसिस पे नहीं उन दिनों में मिलना। तो इस तरह करने से भी आपको फायदा होगा। तो ये टिप भी आप आजमाइए। अहमद अनवर ने कहा है कि सलाम आप ही, मेरा 36 वीक चल रहा है और मुझे लेग्स हिप्स में शदीद पेन है। इतना पेन कि उठ बैठा नहीं जाता, और पेनाडोल टैबलेट या बेस्कोपान प्लस टैबलेट लेती हूँ तो पेन कुछ कम होता है, और पेट और चेस्ट में भी पेन होता है। डिस्चार्ज भी इस वीक में बहुत हो गया है। थिक येलो और वाइट लिक्विड है। प्लीज गाइड मी, मैं क्या करूँ। आपको ये सब कुछ 9th मंथ की वजह से हो रहा है, और यही वो कुर्बानियां हैं जो एक मदर को देनी पड़ती हैं बच्चा पैदा करने के लिए। बाकी जो आपका इन्फेक्शन है उसके लिए आप गायनोस्पोरिन यूज कीजिए। डॉक्टर से आप कंसर्न कर लीजिए कि आपको 1 डे की डोज की जरूरत है, 3 डेज वाली या 7 डेज वाली, तो आप उसको यूज कर लीजिए। और बाकी जो पेन्स वगैरह हैं उसके लिए आप कोई घर में अगर आपके पास अवेलेबल हो उससे मसाज या दवाई करवाएं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और इतनी ज्यादा मेडिसिन आप खा रही हैं, आई थिंक सो कि ये आपके लिए अच्छी नहीं है। मिसेस अदनान ने पूछा है कि मेरा बेबी 1 मंथ का है, मेरे दूध से पेट नहीं भरता, हल्के मेरे दूध से ही आता है, बताएं क्या करूं। प्लीज इसमें भी वीडियो बनाएं। पिलाने वाली औरतों को क्या खाना चाहिए। जी, इसके बारे में मिसेस अदनान वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देखिए। और अगर उसका पेट नहीं भरता तो आप उसको बार बार फीड कराएं, क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि जो माँ का दूध होता है वो जल्दी हजम हो जाता है, और वो बच्चा बार बार भी पिए तो वो उसके लिए नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन ये जरूर कोशिश कीजिए कि जब भी उसको दूध पिलाएं उसको टिकार वगैरह दिलाएं। बाकी दूध बढ़ाने के बारे में वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। आसिया असद ने पूछा है कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी है, 37 प्लस वीक है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, और वालिदा कह रही हैं कि जब तक कॉन्स्टिपेशन है तब तक पेन नहीं आएगी। उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि एक्चुअली डायरिया इज अ सिम्टम ऑफ लेबर पेन्स, लेकिन जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है वो भी सिम्टम है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में से एक है। आप अगर अंगूर खा सकती हैं तो उसको ज्यादा मिकदार में खाइए, उससे ढाल हो जाती है। ऐसी और भी चीजें जो फाइब्रस आप खा सकती हैं वो खाएं, और पानी बहुत ज्यादा पिए। इस तरह करने से आपको रिलीफ मिलेगा। और इसके अलावा गर्म दूध जितना आप बेयर कर सकती हैं उसके साथ इसबगोल खाएं 2 चम्मच सोने से पहले, तो आपको इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन से आराम आ जाएगा। बाकी चलने फिरने से भी कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। ऐसे यूसुफ ने पूछा है कि 7th माह के बच्चे को कितना खाना खिलाना चाहिए और क्या क्या। इस 7 मंथ के बेबी को आप हर 2 घंटे के बाद छोटी छोटी चीजें खिला सकती हैं, लेकिन इसमें याद रखिए कि उसकी दूध की टाइमिंग भी होनी चाहिए। और आमतौर पे जो रूटीन होनी चाहिए वो हर 2 दूध पिलाने के बीच में जो गैप होता है उसमें बच्चे को कुछ खिलाना चाहिए, ताकि दूध के साथ साथ खाना भी जाए, क्योंकि दूध ज्यादा जरूरी है अभी खाने की निस्बत। तो आप इस तरह का हिसाब रखिए कि 2 टाइम दूध के बीच में 1 दफा खाना खिलाएं, और इस तरह आपको सेटिंग आ जाएगी कि आपका बच्चा कितनी दफा दूध पीता है तो उसको कितनी दफा खाने की जरूरत है। आन अली ने पूछा है कि प्लीज एपिड्यूरल इंजेक्शन के बारे में जरा डिटेल में बता। जी, इसके बारे में मैंने बताना है आपको। एनली ने भी पूछा है कि मेरा 37 वीक है, आज 2nd डे है, बेबी ट्रांसफर लाइव पोजीशन में है, क्या पोजीशन चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट बेबी है। प्लीज ये इस वीक में तो नहीं होती, क्योंकि आमतौर पे 35 वीक तक बच्चा अपनी फाइनल पोजीशन ले। बोने अली ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये पूछना था कि पीसीओएस में सिर्फ वेट लॉस के बाद ही कंसीव हो सकता है या मेडिकेशन भी जरूरी होती है। जी, वेट लॉस तो करना ही होता है, लेकिन मेडिकेशन के बगैर भी नहीं होता कंसीव, इसलिए मेडिकेशन भी जरूरी होती है। नौमान अली ने पूछा कि सलाम, मेरा 5th मंथ है प्रेगनेंसी का, लेकिन कोई ऐसा तरीका बता दे कि मूवमेंट खुद चेक कर लें, मुझे खुद से महसूस नहीं होती, प्लीज रिप्लाई। जी, खाली पेट में आप बिल्कुल सीधा लेट जाएं, तो अपनी नाफ जो है उन जो आपके नेवल के नीचे वाला एरिया है उस जगह पे फील करें। अगर आपको बबल्स की तरह की या गैस की तरह की फीलिंग आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मूवमेंट है, अदरवाइज 6 मंथ तक तो आपको फील हो ही जाएगी। अलीजा राना ने पूछा है कि ग्रेव वाटर विंटर में बच्चों को दिया जाए
کہ سمر میں؟ جی آپ جب مرضی دیں لیکن اس کو نیم گرم کر کے دیں۔ آمنہ جواد نے پوچھا کہ السلام علیکم، خواتین میں انڈے بن رہے ہیں، ٹھیک یہ کیسے گھر میں معلوم کیا جا سکتا ہے؟ جی گھر میں معلوم اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیٹ پراپر آتی ہے، کھل کے آتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے انڈے ٹھیک بن رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو خالی اسپاٹنگ ہوتی ہے یا جلدی آپ کی ڈیٹ سوکھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیر از سم پرابلم۔ آسگر دیوانی نے پوچھا ہے کہ پلیز UTI یورینری ٹریک انفیکشن پہ بھی ویڈیو بنائے، مجھے اس کی پرابلم ہے، پس سیلز ایٹسٹرا آ رہے ہیں، مجھے پریگنینسی میں مجھے ہر ویک انجیکشن لگ رہا ہے، IVF 10,000 کی پریگنینسی کے لیے ساتھ فنڈل فائبرائڈ بھی گروتھ میں ہے، مجھے ہر وقت پیٹ اپسٹ ہے، پہلے 4 مسکیریج اینڈ ایکٹوپک سرجری ہو چکی ہے، اب اس فائبرائڈ کا بتا دیں کہ ویڈیو اس پہ بھی بنائیں، دعا کی بہت ضرورت ہے۔ جی واقعی آپ کو دعا کی بہت ضرورت ہے کیونکہ فائبرائڈ کے ساتھ پریگنینسی مشکل ہوتی ہے اور اس میں پین بھی پیٹ میں بہت زیادہ رہتا ہے۔ فائبرائڈ کے بارے میں ویڈیو آلریڈی اپلوڈڈ ہے، باقی آپ کی فرمائش پہ میں انشاءاللہ یورینری ٹریک کی انفیکشن کے بارے میں بھی ویڈیو ضرور بناؤں گی تاکہ آپ کی طرح جن اور بہنوں کو یہ مسئلہ ہے ان کو گائیڈنس ملے۔ ہنی میرا نے پوچھا ہے کہ وائی پیننگ لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ ٹو مچ آفٹر 6 months؟ جی کس چیز کی سائڈ پہ؟ ہپس کی سائڈ پہ یا آپ کی کمر کی سائڈ پہ؟ آپ کو پراپر مجھے اپنا کوشچن نہیں بتایا، سو ہاؤ کین آئی گائیڈ۔ ارالیکا نے پوچھا ہے کہ میرا بیٹا 4.5 مہینے کا ہے اور سر کا نچلا حصہ جس کو ٹونی کہتے ہیں ابھی تک اندر نہیں گیا، کیا کریں؟ جی اس کے سر کے اوپر کپڑا باندھ کے رکھیں تاکہ اس کی پراپر شیپ ہو، جیسے میں نے ابھی پہلے گائیڈ کیا ہے کہ ہر جانب کو بچے کو لٹایا کریں تاکہ اس کی ہر طرف سے پراپر شیپ بنے۔ اقصا بلوچ نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، آپ کی ہر ویڈیو سے مجھے بہت گائیڈنس ملی ہے، میری فرسٹ پریگنینسی ہے اور 8 months سٹارٹ ہوا ہے، مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میں نے شروع سے وائٹامن اور فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ جو ڈاکٹر نے دی ہیں وہ میں نے نہیں کھا رہی، میرا رنگ بھی پیلا پڑ گیا ہے، ٹانگوں میں بھی درد ہے اور اگر ٹیبلٹس کھاتی ہوں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وامٹنگ بھی ہوتی ہے، پلیز مجھے بتائیے کہ کیا کروں، مجھے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اور میری فرسٹ پریگنینسی ہے اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے۔ جی آپ اپنا فوری طور پہ HB کروائیے، اگر آپ کا HB کم ہے تو آپ اس کے لیے پراپر ڈاکٹر سے میڈیکیشن لیجیے اور اگر آپ نے یہ سب نہ کیا تو پھر آپ اپنے ہاتھوں سے خودکشی کر رہی ہیں۔ مسز عدنان نے پوچھا ہے کہ میرا فرسٹ بیبی ہوا ہے، میرا فرسٹ منتھ سے آپ کو فالو کر رہی ہوں، آپ کی ہر ویڈیو دیکھی ہے، صرف نارمل کروانا چاہتی، سب کہتے تھے پرائیویٹ آپریشن ہی کرتے ہیں، میرا سب کچھ ٹھیک تھا، بیبی بھی نیچے تھا، پھر بھی میرا آپریشن کیا انظالم پرائیویٹ ہاسپٹل۔ مسز عدنان اگر آپ نے میری ساری ویڈیوز فالو کی تھی تو آپ نے میری یہ بات فالو کیوں نہیں کی کہ میں نے ہر ایک کو کہا ہے کہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کی ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا کریں، ہمیشہ آپریشن سے پہلے سیکنڈ اوپینین لیا کریں۔ آپ لوگوں کو میں کس طرح سے سمجھاؤں کہ یہ بات آپ لوگ کو سمجھ آ جائے۔ رمیسا خان نے پوچھا کہ السلام علیکم، میرا 7th month سٹارٹ ہے، 28 week 5 days آج ہو گئے ہیں، میری پریگنینسی میں جو انجیکشن لگتے ہیں 7th month کیا وہ لازمی لگوانے چاہیے؟ پلیز آنسر۔ جی بالکل وہ لازمی لگوانے چاہیے، وہ مدر کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ سید فیصل منی نے پوچھا السلام میم، ہاؤز یو؟ میم میری پیریڈز ڈسٹرب ہیں جس سے سی سیکشن ہوا ہے، 3 ماہ ہو گئے ہیں، 1 ہفتے بعد دوبارہ ہو جاتے ہیں، پھر 1 ہفتے ہی رہتے ہیں، کائنڈلی کوئی سولوشن بتائیے کہ کیا کروں، میڈیسن لوں یا خود ٹھیک ہو جائے گا؟ جی میڈیسن لینی چاہیے کیونکہ یہ آپ کو لگاتار مسئلہ آ رہا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ گھر میں آرام نہیں آنے والا، اس کی آپ کو پراپر دوائی کی ضرورت ہے۔ عتیقہ عمران نے پوچھا کہ السلام علیکم میم، میرا 8 month چل رہا ہے، مجھے پائلز پرابلم بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، کچھ سجیشن دیجیے۔ پائلز کے بارے میں کانسٹیپیشن کی ہیڈنگ کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈڈ ہے، اس کو دیکھیے اور یہ کامن پرابلم ہے پریگنینسی کی، سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ رواد علی نے پوچھا ہے کہ میم میری ڈلیوری کو 20 دن ہو گئے ہیں لیکن میں جب اپنی بیبی کو فیڈ کرواتی ہوں تو میری بریسٹ کی نپل بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بارے میں جی اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے کوئی جیل یا ٹیوب لیجیے جس سے آپ اس کو مساج کریں تاکہ آپ کی یہ ڈرائی کریک وغیرہ نہ ہو اور اگر زخمی ہو جاتی ہے تو جلدی ہیل ہو جائے۔ سویرا رائے نے پوچھا ہے کہ میں میرا لاسٹ پیریڈ ڈیٹ 26 جون 2019 تھی تو میرا کون سا ویک چل رہا ہے؟ جی آپ کا تقریباً 27th ویک چل رہا ہے۔ رومی ریول نے پوچھا ہے کہ ہائی میم، آپ نے جو درد شروع کروانے والی ایکسرسائز بتائی تھی وہ کس ویک سے کرنی چاہیے اور سے بیبی کی ہیڈ فکس کرنے کے لیے کون سی ایکسرسائز بیسٹ ہے، پلیز گائیڈ کریں۔ جی یہ ساری ایکسرسائز ہی اس کے لیے ہیں اور باقی بیبی کا ہیڈ بنانے کے لیے آپ کوئی بھی فلیٹ پلیٹ یوز کر سکتی ہیں یا 2
एक दुपट्टे के अंदर 2 गिरें लगाएं बच्चे की गर्दन के साइज की, और उसमें बच्चे की गर्दन को फिक्स करें ताकि वो साइड की तरफ ज्यादा सर ना रखे और सीधा रखे, तो उससे भी आपको फर्क पड़ सकता है। बाकी वो बनी बनाई प्लेटें भी अवेलेबल होती हैं, जोन सी भी आपको चीज की फिजिबिलिटी हो उसको करें। उसके अलावा जब न्यू बोर्न हो तो उसके सर पे दबा कर रुमाल बांध के रखिए। अनिला खान ने कहा, अस्सलाम मैम, हाउ आर यू मैम, मेरे बेटे के पेट में मरोड़ होता है, 4 मंथ का है, और कोई रेमेडी बताएं। जी उसके रीजन फाइंड आउट करें पहले तो, क्योंकि अगर वो आपका फीड करता है तो अपनी फूड को मॉनिटर करें, और अगर वो दूसरी चीजें खाता पीता है तो उसको मॉनिटर करें, क्योंकि मरोड़ अगर होते हैं तो उसका आपको हल भी तो देखना है कि क्या है। अदरवाइज आपको इसके लिए मेडिसिन लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर ज्यादा होंगे तो बच्चे को वीकनेस हो जाएगी। आफिया कैसे ने पूछा, अस्सलाम कैसे हैं आप, डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन है, अब इतनी पेन है कि हिला भी नहीं जाता, एंड डिलीवरी के बाद से मुझे पेन, यूट्रस में मुझे बेबी एक मंथ है, प्लीज मुझे बताइए। जी आपने कॉन्स्टिपेशन को दूर कीजिए, उसके लिए हमारी कॉन्स्टिपेशन वाली वीडियो देखिए, उसमें जितनी मैक्सिमम चीजें आपको बताई गई हैं उनको फॉलो कीजिए। उसके अलावा आप चूंकि आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो आप सेकिलेक्स ड्रॉप्स मिलते हैं, उनको लीजिए और वो 8 से 9 ड्रॉप्स एक स्पून में डाल के पिए, उससे आपको फौरी तौर पर मोशन आ जाएगा। और उसके बाद अपने फूड को मॉनिटर करें, ज्यादा पानी पिए। ऐसा करने से आपको जो सख्त वाली कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगी, और अगर आपको जरूरत पड़े तो दोबारा से वो ड्रॉप्स यूज कर सकती हैं। मिस्टर अदनान ने कहा है कि प्लीज इस बार भी जरूर वीडियो बनाए कि बच्चों के सर कैसे बिठाते हैं, मेरे बच्चे का सर थोड़ा लंबा है और 1 मंथ का है, प्लीज तरीका बताएं क्या करूं। जी जहां से सर लंबा है उधर उसको हल्का, जब भी गोद में लें उसके सर को थोड़ा थोड़ा दबाती रहा करें। बाकी सर बनाने के ऊपर वीडियो मैं तब बनाऊंगी जब मेरे पास कोई ऐसा छोटा बच्चा अवेलेबल होगा, ताकि मैं छोटे बच्चे को आपके सामने शो करके बता सकूं, और अगर वो ना भी हो सका तो मे भी कोई मैं टॉय यूज करके तो आपको बता सकूं। उम्मीद है कि मैंने आप सब लोगों के सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और अगर किसी का रह गया हो तो ऑलमोस्ट मैंने 110 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, और अगर फिर भी किसी का रह गया हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आप अपने क्वेश्चन कीजिए या मेरे लाइव सेशन में आकर पूछिए, तो मैं आपकी हेल्प के लिए हाजिर होंगी। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कोई सजेशन हो तो जरूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।